کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل سے وقت میں ہم آئے اور چلے بھی گئے۔ یہ بات تو ہے کہ بڑے بڑے پلازوں والے بڑے بڑے امیر فقیر بھی، ایک گداگار فقیر جو اللہ کی دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کی نظر میں وہ فقیر ہے بھائی، وہ اس بادشاہ سے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمارے پاس دفن ہوتے ہیں کہ یہ سب نے ادھر ہی آنا ہے، کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے، سب نے ادھر ہی اسی مٹی میں مٹی ہو جلنا ہے، جی اسی مٹی میں ہم مٹی ہو جلنا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ بادشاہ اور بڑے بڑے محلوں والے یہ بھی ہمارے پاس ادھر ہی آئیں گے، ہم بھی ادھر ہی ہوں گے اسی مٹی میں۔ ایک آدمی ایک بات سوچ لے کہ یار میں کس چیز کا بنا ہوں اور کس چیز میں جا رہا ہوں، بس یہی اللہ نے یہی نظام بنایا ہے۔ ابھی جو آپ مولانا طارق جمیل والی ایک بات کہہ رہے تھے وہ بھی بتائیے گا۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بات مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، تو ہم کفن بھی کئی لوارس کا ہم کفن بھی بناتے ہیں تو اس میں جیب میں نہیں ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے، تو قبر ہم کھدائی کرتے ہیں تو اس کی قبر میں بھی الماری نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی بولتے ہیں یہ دیکھو کتنے مال دولت دنیا والا تھا، اس کی قبر میں الماری کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی جس طرح ہم لاوارث جا رہے ہیں یہ بھی اسی طرح جا رہے ہیں۔ جی میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں، یہ یہاں قبرستان میں ہزاروں قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھ کے آپ کو نہیں افسوس ہوتا؟ افسوس تو ہوتا ہے لیکن ساتھ میں نہ سوچ بھی آتی ہے، کیونکہ آج سے پہلے یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے۔ جب خالق کل کائنات نے جب دنیا تخلیق کی تھی تو اس پہ مالک نے پہرا لگا دیا تھا۔ پہرا کیا لگا دیا تھا؟ واضح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز جاندار کو، ہر بشر کو، چاہے جن ہے چاہے انسان ہے، 18,000 مالک کی مخلوقات ہے اس دنیا پہ جو ہم نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے۔ ایسی مخلوقات ہے جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، لیکن اس اللہ رب العزت نے اس چیز کو تخلیق کر دیا اور سب 18,000 مخلوقات میں سے نائب مالک نے بنا دیا انسان کو اور اسے درجات دے دیے بلندی کے۔ اللہ نے دیے، کسی نے نہیں دیے، کیونکہ اللہ حقیقی بادشاہ تھا، حقیقی مالک اللہ تھا۔ اس نے جب ان کو نائب دے دی، اس کو سربراہی دے دی، پھر اس کو دنیا میں بنایا، بھیجا، سب کچھ کیا، اور یہ سب کچھ جو سا ایک محبت تھی اس مالک کی انسان کے ساتھ۔ اچھا جی یہاں مالدار بھی آتے ہیں، یہاں غریب بھی آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جی، چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ غریب ہے، اس کی دیکھیں مالک نے رزق روزی دانہ پانی لکھا ہوا ہے، وہ حلال کما کے اپنا رزق کما کے گزر بسر کرتا ہے۔ اور یہ جو دولت ہے نا، آپ نے بات کی ہے کہ دولت کی مالدار لوگوں کی، دیکھیں جیسے انسان کو اچھی بیوی مل جانا ایک اللہ کی نعمت ہے، اچھی اولاد مل جانا، صالح اولاد مل جانا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور کھلی دولت، زیادہ دولت مل جانا، مال غنیمت جسے کہتے ہیں، یہ مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا بھی دیکھیں واحد ہم مخلوق ایسی اللہ نے ہمیں افضل بھی کر دیا ہے اور اللہ نے ہمیں چھوٹ بھی دے دی ہے، اور وقت صرف کتنا سا دیا ہے وہ علامہ اقبال نے بڑی مختصر سی بات میں بہت بڑے اس کے معنی بتا گئے ہیں اگر سمجھدار ہے، کیونکہ سمجھداروں کے لیے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں عزت کی ہے، ان کو فل سمجھدار لوگوں کو، کہ جنہوں نے میری نشانیاں دیکھی اور مجھ پر ایمان لے آئے اور سمجھدار لوگ تھے وہ، ان کی اللہ نے عزت کی ہے اور ان کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی عزت کریں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے سر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارا نظام پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہم سے چلے گئے ہیں، ہمیں زندہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قبرستان ہے، اس میں دنیا چلی گئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ایک طرف سے یہ جا بھی رہے ہیں اور دوسری طرف سے آ بھی رہے ہیں۔ لیکن پہلے اتنی نبوت چلی گئی ہے، اتنی نبی پیغمبر رسول دنیا فانی میں آ کے چلے گئے، ان کی امتیں آ کے چلی گئی، لیکن کسی نبی رسول پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہارے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن ہمیں اپنے آپ پہ یہ فخر محسوس کرنا چاہیے، یہ خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور اتنی کہ انتہائی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم مالک نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے بھیجا ہے جسے آخر الزمان کہا گیا ہے، کہ آخر الزمان یعنی کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول ہے وہ اللہ کا لیکن مہر سب نبیوں پر۔
ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور تینوں کو گٹھا کر کے ان کا جو سا نا ٹوٹل نچوڑ رزلٹ جو سا نا قرآن مجید میں ڈال دیا اور بتا دیا ہے کہ تم پہ اب قرآن مجید کی پیروی کرنا بہت ضروری اور بہت لازم ہے۔ اس پہ اگر تم عمل کرو گے تو تم ایمان والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور جو ایمان والا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، اور اللہ سے بہتر کون وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ وہ بہت زبردست وعدے پورے کرتا ہے۔ اس نے ایسے وعدے کیے انسان کے لیے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے وہ پڑھ کے، وہ واقعات پڑھ کے، لیکن ابھی اس پہ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ عمل کریں گے تو وہ آپ کو وعدہ پورا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف سے اللہ نے دیکھیں نبی کو فرمایا آپ جا کے دنیا میں 2 چیزیں سنا دیں، کیونکہ یہ عارضی دنیا ہے، اس میں جا کے صرف 2 چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی انہوں نے بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب سے، کہ ایک جا کے اپنی امت کو ڈر سنا دو، ڈر، اور دوسرا ان کو خوشخبریاں سنا دو، بس، کہ تمہارا ذمہ یہی ہے، اس سے آگے تمہارا ذمہ نہیں ہے۔ چاہے یہ لوگ کیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کھلے لفظوں میں کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اگر آپ چاہیں بھی تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آخر میں بات یہی آتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ قبرستان ہے پورا، کیسے لاکھوں من مٹی تلے یہ سو گئے ہیں، لاکھوں من مٹی تلے۔ یہ دیکھیں جدھر نگاہ ماریں گے اور آپ کو یہ قبرستان میں یہی نظر آئے گا کہ سب مدفن ہو گئے ہیں، سب دنیا فانی میں کائے۔ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھنے والوں کو یہ دیکھ لیں کہ یہ سب یہاں دفن ہو چکی ہے، یہ دنیا دفن ہو چکی ہے، اور آپ نے بھی یہیں آنا ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ نہ سوچیں کہ میں 50 سال کا ہوں، میں 70 سال کا ہوں، میں 90 سال کا ہوں، میں نے 200 سال گزار دیے ہیں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے۔ بھائی میرے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی 200 سال اگر عمر بھی ہے نا، علامہ صاحب نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل سے وقت میں ہم آئے اور چلے بھی گئے۔ یعنی کہ دیکھیں انہوں نے نچوڑ نکال دیا 4 لفظوں میں دنیا کا اور اپنی پوری 50-70 سال کی زندگی کا نچوڑ نکال کے بتا دیا کہ آتے ہوئے ایک نماز کا بس ٹائم ہے آپ کے پاس، اور اس نماز میں آپ ہر نماز کو اس طرح ادا کریں کہ جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے، کیونکہ اپنی موت کے ٹائم کا کسی کو پتہ نہیں۔ اچھے اٹے کٹے ہرے بھرے وہ دنیا فانی سے چل پڑتے ہیں، اور جو 10-10 سال سے بستر پہ وہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، خود اپنے الفاظ اپنے منہ سے دہرا کے یا رب تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں موت دے دے، ہمیں اذیت سے چھٹکارا دے دے۔ لیکن یہی معاملات ہیں، دیکھنے والوں اور سننے والوں سے میں بار بار یہ ریکویسٹ کروں گا، مائی نیم از عمران احمد اور خیالی دلبر صاحب۔ لیکن ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنا نام اسی لیے ڈالا یہ کہ جون سا نہ سچ ہے نہ سچ، اس کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا ایک بہت بڑی بات ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے اوپر یہ رکھ دیا مالک نے کہ تم عمل کرو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین آج میں موجود ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے اپنی ساری زندگی قبرستان میں گزار دی۔ یہ رہتے بھی یہاں ہیں اور یہاں قبر کشائی کا کام کرتے ہیں، تو میں ان سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیر جی۔ اچھا یہ بتائیں کتنے سال سے آپ یہ قبر کشائی قبر کھودنے کا کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 15-20 سال سے اوپر ہو گئی۔ 15-20 سال سے اوپر ہو گئے۔ کتنی قبریں کھود چکے ہیں ابھی تک؟ ہزاروں سے حساب سے اوپر، ہزاروں کے حساب سے اوپر، ہزاروں کے حساب سے آپ قبریں کھود چکے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنی زیادہ ہزاروں کے حساب سے قبریں کھود چکے ہیں، کبھی ایسا ہو کہ آپ قبر کھودتے آپ کو خود نہیں ڈر لگتا؟ نہیں، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ ہم سے بھی بہتر ہوں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرے ساتھ ایک فوجی جوان تھا، تقریباً 10 سال پہلے، روڈ کے ساتھ پوٹری بھی ادھر بھائی گند بڑا ہوتا ہے، تو ہم کھدائی کر رہے تھے، تو نیچے صاف جگہ بالکل صاف، تو ہم تقریباً 4 فٹ گہرائی میں گئے ہیں، تو صاف جگہ نیچے مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، اوپر اٹھ کے کھڑا ہوتا تو وہ گندگی پوٹریوں کی ٹٹی گندگی کی بدبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ دیکھے باقی کچھ بھی نہیں۔ اچھا آپ نے یہ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ جب آپ باہر ہوتے تھے تو بدبو آ رہی تھی، اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، تو لیکن جب آپ مٹی کے اندر جاتے تھے وہ جو کھدائی کر رہے تھے اور اندر مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، وہ کسی نیک ولی کی قبر ہوگی پہلے، لیکن وہاں سے کوئی ہڈیاں وغیرہ نہیں، کچھ بھی نہیں نکلا، لیکن مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ قبر کھودتے وقت کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ خوف زدہ ہوئے؟ کوئی بھی نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے آپ؟ نہیں،
लोग ये कहते हैं कि रात को 12 बजे कब्रिस्तान में जिन आ जाते हैं, ये हो जाता कुछ है। भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला का और हमारे नबी पाक का फरमान ये है कि भाई जिस टाइम रात को इंसान चलते हुए, पहले ज़माने में भी लोग चलते थे, मैं भी सादा अनपढ़ आदमी हूँ, तो रात आ जाए तो वो आदमी कब्रिस्तान में ठहरे, उधर हर चीज़ को अल्लाह पाइंदान का उधर उसको हिफाजत मिलती है, बाकी कुछ भी नहीं। ये लोग बोलते वैसे बोलते हैं बंदा डर जाता है या कुछ होता है। हम 15-20 साल से इधर कब्रिस्तान में रह रहे हैं, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, रात को भी हम बाहर निकल के उनको घूमते हैं, कोई जैन या कोई शय भी नहीं है। वैसे लोगों का मुँह पे बोलने के बाद जी कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं। कभी ऐसा हो कि किसी की कब्र खोते वक्त आप अफसरदा हुए हो, आपको बहुत अफसोस होता हो? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वैसे जो ये लवारस मैयत आते हैं उनको देख के हम खुद माँ बहन भाई वाले हैं भाई, ये इनका अभी हम 2 आदमी 4 आदमी ये जो लवारस लेके आते हैं इनके साथ हम खुद खुदाई करते हैं और मिट्टी डालते हैं। हम वो दिल से डरते हैं, यार देखो ये इनका कोई भी नहीं है। कितनी अच्छे माँ बाप के बेटियाँ बेटे इधर आके दफन होते हैं, लवारस। तो ये हमें दिल में दुख होता है यार, किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, किसी बाप का बेटा होगा, ये इस बात से हम करते हैं यार, दिल में, अपने दिल में, क्यों अल्लाह तो है ना, तो ये करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा दुख उन मैयत का होता है जो लवारस हों। ठीक। आप कितनी अभी तक लवारस मैयत कितनी दफना चुके हैं आप? ये तकरीबन हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों के साथ। हाँ, रोज़ाना कब्र के कुशाई करते हैं तकरीबन ये 4-5 थाने हमें जो देते हैं ये लवारस मैयत, वो आदमी लेके आता है, हमें देता है, वो हमारे साथ खुद दफना के चले जाते, खुद ही जनाजा पढ़ते हैं और खुद ही अल्लाह तो वाला दार है उसमें का। ठीक। अच्छा, तो ये बताएं कि आप यहाँ जैसा कि हज़ारों कब्रें मौजूद हैं, तो यहाँ कोई बादशाह भी होंगे, बहुत अमीर भी होंगे, फ़कीर भी होंगे, उन इस हवाले से बताएं। ये बात तो है कि बड़े बड़े प्लाजों वाले बड़े बड़े अमीर फ़कीर भी, एक गदागार फ़कीर जो अल्लाह की दुनिया की नज़र में कुछ भी नहीं है मगर अल्लाह की नज़र में वो फ़कीर है भाई। वो उस बादशाह से बड़े बड़े बादशाह भी हमारे पास दफन होते हैं, तो फ़कीर जो है ये इसका रुतबा जो है ही ऊपर है। ठीक। ये अल्लाह पाइंदान का घराना है। ठीक। तो क्या उन्हीं के निस्बत से हम खा रहे हैं। ठीक। तो क्या कहना चाहते हैं दुनिया को जो देखने वाली है कि यहाँ तो बादशाह भी आते हैं और यहाँ फ़कीर भी आते हैं, और उन्हीं बादशाह की भी कब्र आपको होते हैं, फ़कीर भी कब्र आपको बिल्कुल होते हैं। दुनिया जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप? कि ये सब ने इधर ही आना है, कोई बादशाह है कोई फ़कीर है, सब ने इधर ही इसी मिट्टी में मिट्टी हो जुलना है जी, इसी मिट्टी में हम मिट्टी हो जुलना है। ये ना सोचो कि बादशाह और बड़े बड़े महलों वाले ये भी हमारे पास इधर ही आएंगे, हम भी इधर ही होंगे इसी मिट्टी में। एक आदमी एक बात सोच ले कि यार मैं किस चीज़ का बना हूँ और किस चीज़ में जा रहा हूँ, बस यही अल्लाह ने यही निज़ाम बनाया है। अभी जो आप मौलाना तारक जमील वाली एक बात कह रहे थे वो भी बताइएगा। वो मौलाना तारक जमील साहब का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं कि ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी है। तो हम कफन भी कई लवारस का कफन भी बनाते हैं तो उसमें जेब भी नहीं होता है, बादशाह होता है तो वो भी हमारे सामने होता है, उसकी कफन में जेब नहीं होता है। तो कब्र हम खुदाई करते हैं तो उसकी कब्र में भी अलमारी नहीं होती है। हम अपने साथियों को भी बोलते हैं ये देखो कितने माल दौलत दुनिया वाला था, इसकी कब्र में अलमारी कोई नहीं है। ये भी जिस तरह हम लवारस जा रहे हैं ये भी उसी तरह जा रहे हैं। वो माल दौलत जिसके लिए उसने दुनिया अपनी सारी दुनिया में माल दौलत कमाया, किसी का ख्याल नहीं रखा, वो माल दौलत उसकी कोई काम नहीं, किसी काम के नहीं। अपने अमाल अच्छे होंगे तो वो कब्र में काम आएंगे। ठीक। नाज़रीन, मैं इनसे बात की, इन्होंने कुछ वाक़यात बताए कि एक दफ़ा कब्र कुशाई के दौरान मुझे खुशबू आई
وہ کسی نیک ولی کی قبر ہوگی. کبھی ایسا ہوا کہ قبر کھدائی کے دوران نیچے سے ہڈیاں نکل آتی ہیں پتہ نہیں کون سے, اور جب وہ ہڈیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے, یہ بھی کسی بہن کے بھائی تھے, اور انجام یہی ہو جانا ہے. تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارا بھی انجام یہی ہو جانا ہے. ہمیں اللہ سے معافی مانگ کے سیدھے رستے کی طرف آنا چاہیے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اچھا, یہ میں نے بھائی سے بات کی, یہ بھی یہاں موجود تھے. تو لاسٹ پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے پیاروں کے پاس چکر ضرور لگایا کریں, جو یہاں تدفین جن کی ہو چکی ہے, جو یہاں دفن ہو چکے ہیں, ان کے پاس ضرور یہاں آیا کریں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے, اللہ حافظ.